ویلکم ٹو اسپیشل ایجوکیشن ود حامد نقوی۔ آج ہم ایک انتہائی اہم ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہے جابس ان اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسپیشل ایجوکیشن میں کون کون سی ویکنسیز اویلیبل ہیں اور ان کے لیے کیا کیا کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے، اس میں سلیکشن کے لیے کیا کرائٹیریا ہے اور آپ اس کی کیسے تیاری کر سکتے ہیں۔ تو آئے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بتاتا چلا جاؤں کہ اسپیشل ایجوکیشن ہوتی کیا ہے۔ اسپیشل ایجوکیشن از اے اسپیشلی ڈیزائن انسٹرکشن which meets the unique needs of a child with disability، یعنی کہ جو خصوصی بچے ہیں، اور خصوصی بچے کون ہوتے ہیں؟ ہیئرنگ امپیئرڈ، سماعت سے معروم، ویژول امپیئرڈ، بصارت سے معروم یعنی جو دیکھ نہیں پاتے، اور پہلا جو سن نہیں پاتے، دوسرا جو دیکھ نہیں پاتے، تیسرا جو جسمانی معذور ہے، چوتھا جو ذہنی پسماندہ ہے یا مجبور ہے، اور پانچواں سلو لرنرز جو نارمل نہیں ہیں اور مینٹل ریٹارڈڈ بھی نہیں ہیں۔ یہ درمیان کی کیٹیگری ہے، سلو لرنر، جن کا آئی کیو 70 سے 90 کے درمیان فال کرتا ہے۔ اس قسم کے بچوں کو جو اسپیشل طریقے سے ٹریننگ اور ایجوکیشن دی جاتی ہے اس کو ہم اسپیشل ایجوکیشن کہتے ہیں۔ اور اس وقت پاکستان میں یہ 5 کیٹیگریز ریکگنائز کی جا رہی ہیں اسپیشل بچوں کے حوالے سے، اور انہی کے حوالے سے ان کے اسکول بھی ہیں۔ آج کل جو اسپیشل انسٹیٹیوشن جو ہیں پاکستان میں، وہ یا تو اسکولز ہیں یا سینٹرز ہیں یا سلو لرنر انسٹیٹیوٹ ہیں یا انٹر ڈگری کالجز ہیں یا ٹریننگ کالجز ہیں۔ تو اسکولز میں تو بچے جس ڈسیبلٹی کا وہ اسکول ہوگا اس ڈسیبلٹی کے بچے ہوں گے، یعنی کہ اسکولز ڈسیبلٹی کے لیے مخصوص ہیں۔ ہر ڈسیبلٹی جو ہم نے پہلے یہ 5 ڈسیبلٹیز کا ذکر کیا ہے، ان کے لیے علیحدہ علیحدہ یہ اسکولز ہیں۔ سینٹرز جو ہے اس میں ڈسیبلٹی وائز نہیں ہیں، اس میں تمام ڈسیبلٹیز کو اس سینٹر میں جو ہے ایڈمیشن دی جاتی ہے اور ان کی ٹریننگ اور ایجوکیشن کی جاتی ہے۔ اور تیسری جو کیٹیگری ہے سلو لرنرز انسٹیٹیوٹ، یہ جیسے میں نے پہلے بتایا جو سلو لرنرز ہیں ان کے لیے مخصوص ہے۔ اور چوتھی قسم کے ادارے جو ہیں وہ ہے اور انٹر اور ڈگری کالجز، یہ بڑے بڑے شہروں میں جیسے ملتان، بھاولپور، گوجرانوالا، فیصل آباد، راولپنڈی، لاہور، وہاں پہ موجود ہیں، جو انٹر لیول تک یا ڈگری لیول تک اسپیشل بچوں کو کیٹر کرتے ہیں۔ اور 5ویں قسم کی انسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ ہیں ٹریننگ کالجز، یعنی ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے جو انسٹیٹیوٹ ہیں وہ ہیں اویلیبل ہیں پاکستان میں۔ یہ 5 قسم کے ادارے آپ دیکھ سکتے ہیں، ان میں اسپیشل لوگوں کو ریکروٹ کیا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان میں ویکنسیز کیا اویلیبل ہیں۔ ویکنسیز کی جو اس میں جاب کی اپرچونٹیز ہیں، ملازمت کے مواقع ہیں، وہ بیسیکلی 2 ان کو بڑی کیٹیگریز میں ہم ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، ٹیچنگ سٹاف اور نان ٹیچنگ سٹاف۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں ٹیچنگ ویکنسیز کون کون سی ہیں۔ سینئر اسپیشل ایجوکیشن ٹیچر SSET جس کو ایبریویٹ کر کے کہتے ہیں، اور یہ گریڈ 17 کی ہے ویکنسی۔ جونیئر اسپیشل ایجوکیشن ٹیچر JSET جو BPS 16 بیسک پے اسکیل 16 کی ہے۔ کمپیوٹر انسٹرکٹر 17 کا، فزیکل ایجوکیشن انسٹرکٹر بھی 17 کا، ایجوکیٹرز BPS 16 کا، کمپیوٹر ٹیچر BPS 16 کا، ڈرائنگ ٹیچر اور میوزک ٹیچر بھی، میوزک ٹیچر اور ووکیشنل ٹیچر، یہ تینوں آخر میں جو ہیں وہ BPS 11 کی ہیں۔ یہ جو پہلے ٹاپ کے اوپر 2 دی گئی ہیں SSET اور JSET،
یہ دونوں جو ہیں ویکنسیز یہ ڈسیبلٹی کے مطابق ہوتی ہیں، یعنی کہ جب یہ اناؤنس ہوں گی تو ہیئرنگ کے الگ ویکنسیز اناؤنس ہوں گی، فزیکل کی الگ ہوں گی، مینٹل کی الگ ہوں گی، ویژول کی الگ ہوں گی۔ اسی طریقے سے یہ جو جونیئر کی بھی ہے، ان کی بھی یہ ڈسیبلٹی وائز ویکنسیز اناؤنس ہوتی ہیں، اور پھر اسی طرح ان کو اداروں میں جو سکولز ہیں ان میں وہ جو بھیجا جاتا ہے، اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ کمپیوٹر انسٹرکٹر بھی جو ہے یہ اسی کم از کم سیکنڈری کا ادارہ ہو یا کالج ہو اس میں اپوائنٹ ہوتے ہیں، اور فزیکل ایجوکیشن انسٹرکٹر BPS-17 بھی سیکنڈری یا اباف کے ادارے میں وہ اپوائنٹ ہوتے ہیں۔ یہ جو BPS ایجوکیٹر 16 کی ویکنسی ہے، یہ مخصوص ہے سلو لرنرز کے لیے، اداروں کے لیے۔ یہ آگے چل کے ہم اس کی کوالیفیکیشن میں بھی بتائیں گے اس میں کیا فرق ہے۔ اور جو کمپیوٹر ٹیچر 16 کا ہے، اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کمپیوٹر انسٹرکٹر 17 ہے اور کمپیوٹر ٹیچر 16 ہے، یہ لیول کا فرق ہے اس کے جو ادارے کے حوالے سے۔ اور ڈرائنگ ٹیچر، میوزک ٹیچر، ووکیشنل ٹیچر تو یہ اس میں اسکولوں میں بھی ہیں اور سینٹرز میں بھی ہیں۔ تفصیل میں ان کے لیے کیا کیا کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے وہ آگے ہم چل کے ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے نان ٹیچنگ اسٹاف میں سائیکالوجسٹ بھی 17 گریڈ کا ہے، اسپیچ تھراپسٹ 17 گریڈ کا ہے، اور آڈیو میٹرسٹ 11 گریڈ کا ہے، اور کلرکس جو ہے نا 11 کے بھی ہیں، 14 کے بھی ہیں، اور اسسٹنٹ 16 کے بھی ہیں۔ اب کوالیفیکیشن کیا کیا چاہیے ان پوسٹ کے لیے، یہ ذرا نوٹ کریں۔ جو سب سے اوپر ٹاپ کے اوپر ہم نے لکھی تھی سینئر اسپیشل ایجوکیشن ٹیچر BPS-17 کا، اس کے لیے MA اسپیشل ایجوکیشن یا MAd اسپیشل ایجوکیشن اپنے ریسپیکٹو فیلڈ میں ہونا ضروری ہے۔ جیسے میں نے بتایا ہر وقت جو یہ ویکنسی ہوگی یہ اپنے اپنے فیلڈ کے مطابق اناؤنس ہوتی ہیں، اور جو ویژول کے لیے اپلائیڈ کر رہے ہوں گے وہ ان ویکنسی کے علاوہ ان کے پاس بریل پروفیشنسی سرٹیفکیٹ ہونا بھی ضروری ہے۔ JSET 16 کے لیے MA اسپیشل ایجوکیشن، MAd اسپیشل ایجوکیشن، یا پھر گریجویٹ ود BEd اسپیشل ایجوکیشن ہونا ضروری ہے۔ اور ایجوکیٹرز کے لیے ذرا تھوڑے سے زیادہ اس میں کینوس بڑا ہے اور گنجائش ہے، اس میں عام MA اسپیشل ایجوکیشن، عام MAd جنرل ایجوکیشن والا، یا MA اسپیشل ایجوکیشن یا MAd اسپیشل ایجوکیشن، یا گریجویٹ ود BEd جو عام BA ہوتا ہے وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے، اور گریجویٹ ود BEd اور MA سائیکالوجی بھی اس ویکنسی کے لیے ایلیجیبل ہے۔ یہ ویسے میں نے آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ یہ سلو لرنرز کے لیے ادارے کے لیے یہ ویکنسیز ہیں۔ پھر کمپیوٹر ٹیچر گریڈ 16 کا اور کمپیوٹر انسٹرکٹر گریڈ 17 کا ان کے لیے کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ماسٹرز یا BS ان کمپیوٹر سائنس اور IT ہے۔ انسٹرکٹر فزیکل ایجوکیشن BPS-17 کے لیے MA فزیکل ایجوکیشن ہونا ضروری ہے۔ سائیکالوجسٹ کے لیے MSc سائیکالوجی ہونا ضروری ہے۔ اور ابھی آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے دیکھتے رہنا ہے اخباروں میں کہ کب اشتہار آتا ہے جس میں یہ ویکنسیز اناؤنس ہوتی ہیں، اس میں طریقہ کار بھی دیا ہوتا ہے۔ اب یہ میں آپ کو ایک اسپیسیمن بتا رہا ہوں، یہ جو پچھلے سال آیا تھا ایک اشتہار کا نمبر بھی اوپر دیا ہوا ہے 11-20-20، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تفصیل میں سب کچھ دیا ہوا ہے۔ یہ مثال کے طور پہ یہ آپ کو بتایا گیا ہے، یہ BPS-16 کی یہ ویکنسی ہے، JSET کی جو ہم کہہ چکے ہیں، اور ساتھ میں نے کہا تھا یہ اسپیسیفک ہوتا ہے ڈسیبلٹی کے، سو یہ مینٹل ریٹارڈڈ کی بھی ویکنسیز ہیں جو اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے منیمم کوالیفیکیشن یہ ہے جو ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، ایج 21 سے 25 سال اور 5 سال کی ریلیکسیشن کے ساتھ 33 سال، اور فیمیل کی 21 سے 26 سال اور 8 سال کی ریلیکسیشن کے ساتھ 36 سال، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈومیسائل، یہ روٹین ہے، اپنے پروونس کا ہونا چاہیے۔
یہاں یہ خاص طور پہ آپ نوٹ کریں یہ سلیبس کے حوالے سے، یہ جو ہے ظاہر ہے مینٹل ریٹارڈڈ کی یہ ویکنسی ہے گریڈ 16 کی، تو اس کی انہوں نے جو آپ کو ریٹن پیپر آئے گا، پہلے ریٹن ہوگا، اس میں سے جو پاس ہونے والے جو ہیں، جو میرٹ کے اوپر آنے والے ہیں، وہ انٹرویو کے لیے کال کیے جائیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں اس میں لیے کوالیفیکیشن ریلیٹڈ کوشچن، یعنی کہ وہ ایم ایڈ اسپیشل ایجوکیشن ہوگا، اس کے 80% کوشچن ہوں گے، اور باقی جنرل نالج اور دیگر پاکستان اسٹڈیز، کرنٹ افیئر، جیوگرافی، بیسک میتھمیٹکس، انگلش، اردو، ایوری ڈے سائنس، بیسک کمپیوٹر اسٹڈیز، اس کے 20% ہوں گے، 80% سبجیکٹ، اور باقی جو ہے نا یہ جو ہے مسلینیس، اس کی 20%۔ یہ پھر دوسری ویکنسی ساتھ اناؤنس ہوئی، یہ جیسے ہم نے کہا سلو لرنر کے لیے ہوتی ہے BS 16 ایجوکیٹر کی کوالیفیکیشن، یہ ڈیٹیل دی ہوئی ہے جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہ ایج وہی جو اوپر والے کی ایج تھی، یہ اسی کی ایج ہے، یہ ڈومیسائل بھی سیم ہے۔ کوالیفیکیشن کا یہاں ریٹن ٹیسٹ کا پھر آپ کو فرق نظر آئے گا اس میں، چونکہ اس میں ایم اے ایجوکیشن بھی ہیں، بی ایڈ بھی ہیں، اور سائیکالوجی بھی والے ہیں، تو سب کے لیے 20% رکھا گیا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، اسپیشل ایجوکیشن کا 20%، اس کا ایجوکیشن جنرل ایجوکیشن کا 20%، پھر سائیکالوجی کا 20%، اور جنرل ایبلٹی کا 40%۔ اور اس جنرل ایبلٹی میں وہ مسلینیس سبجیکٹ جو اوپر دیے گئے ہیں یہ والے، یہ بھی پاکستان اسٹڈی، جغرافی، میتھمیٹکس وغیرہ، انگلش، اردو، اس کے جو ہے نا یہ سوال ہیں۔ پھر یہ آپ دیکھ لیں اسی ایک اشتہار میں BS 16 کا JSET کا فزیکلی ہینڈیکیپڈ کا ہے، یہ الگ آپ دیکھ رہے ہیں ویکنسیز اناؤنس ہوئی ہیں، اور اس کا بھی وہی کوالیفیکیشن ہے جو پہلے والے کی ہے، یعنی 80% سبجیکٹ کی اور 20% باقی جو ہے وہ مسلینیس سبجیکٹ کی۔ پھر یہ آپ دیکھ لیں اسی میں چوتھی ویکنسی اناؤنس کی گئی ہے، اور یہ ہے بلائنڈ کے لیے، اور اس میں کوالیفیکیشن، پھر ایج، پھر اس کے بعد ڈومیسائل، جنڈر وغیرہ، اور پھر ریٹن ٹیسٹ کیا ہوگا۔ ریٹن ٹیسٹ میں وہی ہے جو پہلے والے کا اور تیسرے والے کا ہے، 80% اور 20%۔ سو یہ آپ جو ہے اشتہار دیکھتے رہیں اخبار میں، اس قسم کا اشتہار آئے گا، اور پھر ساتھ اشتہار کا یہ دوسرا حصہ ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہوگا کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنے ہیں، کیا کیا ڈاکومنٹ آپ نے اٹیچ کرنے ہیں، اور کس کو ایڈریس کرنا ہے، آخری تاریخ کیا ہے، یہ دی ہوئی ہے جو پچھلے سال کی اپریل کی 13 تاریخ تھی، تقریباً سال ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو ایلیجیبلٹی کے کرائٹیریاز یہ دیے گئے ہیں، کتنے پیسے کا ڈرافٹ ساتھ لگانا ہے، اور یہ طریقہ کار کیا ہوگا یہ بتایا گیا ہے، یہ اس میں سارا۔ تو آپ اس کو اشتہار کی دیکھتے رہیں، لیکن اشتہار کا انتظار نہ کریں، اشتہار جس وقت بھی آئے گا آپ کو 10 یا 15 دن ملیں گے زیادہ سے زیادہ تیاری کے لیے، یا 1 مہینہ مل سکتا ہے۔ سو آپ تیاری شروع کر دیں ریٹن ٹیسٹ کی اور انٹرویو کی، اور اسی چینل کے اوپر کم از کم ہم نے 8 جو ہے نا MCQs جو ہے وہ اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، 8 ویڈیوز MCQs کی۔ ویسے تو تقریباً 100 سے زیادہ اسپیشل ایجوکیشن کی ویڈیوز اس چینل کے اوپر ہیں۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر دیں، تاکہ اور ساتھ بیل آئیکن کے اوپر پریس کر دیں گے تو جب نئی MCQ اپلوڈ ہم کریں گے تو آپ کو وہ بھی مل جائے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس وقت تک 8 MCQs کی ویڈیوز، یہ تیسری ویڈیو ہے، چوتھی ویڈیو ہے، 5ویں ویڈیو ہے، 6ٹھی ویڈیو، 7ویں ویڈیو، 8ویں ویڈیو، ہم نے 8 ویڈیوز اب تک MCQs بڑی محنت کے ساتھ تیار کر کے، جو پچھلے امتحانوں میں آتے رہے ہیں وہ دیکھ کے، اور کچھ پچھلے امتحانوں کے جو آئے ہوئے ہیں وہ بھی، اور ساتھ کوشچنز بھی ہیں، اور ساتھ ہم نے آنسرز بھی لکھے ہوئے ہیں آپ کے۔ آپ تیاری شروع کر دیں اور ان کو بار بار پڑھیں، کیونکہ یہ 1-2 دن یا 1 ہفتے آدھ ہفتے میں ذہن میں بیٹھتے نہیں ہیں سب سوال۔
اور ان کے جوابات. تو سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریسٹ. بیسٹ آف لک. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.